السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل اور صحافت کی BA JMC سیکنڈ سیمسٹر کی آج کی اس کلاس میں آپ سبھی طلباء کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج جولائی کی 26 تاریخ ہے اور اس وقت میری کمپیوٹر کی جو گھڑی ہے اس میں وقت 8:05 ہوا چاہتے ہیں۔ آج ہم کلاس میں 5 منٹ تاخیر سے پہنچے ہیں، جس کے لیے آپ سے معذرت تھا۔ عزیز طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا سلیبس، ہمارا جو نصاب تھا، ہمارا جو پرچہ تھا پیپر، اس کو مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم جو ریویژن ہوتا ہے یا جو امپورٹنٹ کوشچنس آ سکتے ہیں اس حوالے سے ہم ہماری کلاس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ طلباء کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ہمارے اس ریویژن اور ڈسکشن والی کلاسز میں بھی شریک ہوں گے۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، ایک طالب علم نے جوائن کیا ہے اردو دا کے نام سے، تو کوئی بتا دے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جی محمد اکمل ہدا سر۔ اکمل ہدا، خیریت سے ہیں آپ؟ جی سر، الحمدللہ۔ آپ کے فون کی گمشدگی کی اطلاع ملی اور ہم نے آپ کے سبھی کلاس کے ساتھیوں سے گزارش کی تھی کہ وہ آپ کا فون واپس کر دیں جس کسی نے بھی غلطی سے اٹھا لیا ہے۔ تو کیا اطلاع ہے آپ کے فون کی؟ نہیں سر، نہیں ملا اب تک۔ کہاں پر گم ہو؟ وہ گھر سے ہی گم ہوا تھا سر۔ چلیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا فون جہاں بھی ہو خیر و عافیت کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ ہم نے اب تک کے کلاسوں میں 2 یونٹ کے جو موضوعات تھے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم تیسرے یونٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ میری آواز برابر، مجھے جو یہاں پر مانیٹر پہ بتایا جا رہا ہے میری آواز کا لیول برابر ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی طرح کا مسئلہ ہو تو برائے کرم دوبارہ ایگزٹ ہو کے لاگ ان کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر جو میں 5 منٹ تاخیر سے آیا ہوں، تو اس دوران تو میں نے کوشش کی کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ میری آواز اکمل تک پہنچ رہی ہے، تو اور سب کی شکایت بھی نہیں ہے کہ جیسا آواز سلو آ رہی ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو طلباء آواز کے حوالے سے دقت محسوس کر رہے ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ ایگزٹ ہو کر پھر سے انٹری کریں تو ان کی انٹری دھماکے دار ہوگی، اور اس وقت وہ جو دھماکہ ہوگا ان کی انٹری کی وجہ سے، تو شاید جو آواز کا مسئلہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ عزیز طالب علموں، ہم بات کر رہے تھے یونٹ 3 کی ہیلتھ جرنلزم، صحافت برائے صحت کے تیسرے یونٹ میں ہم نے جو اہم چیلنجز ہیں ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے، ہم نے مختلف مثالیں بھی پڑھی تھی کہ کس طریقے سے ویکسینیشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، ویکسینیشن کے بعد اگر ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے بالکلیہ طور پر، مکمل طور پر، کمپلیٹلی ویکسین کو ہی ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، ایلوپیتھی کی ہر دوا کی طرح یہ جو ویکسین ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایلوپیتھی طریقہ علاج میں ہے، اس کے بھی ہو سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر کسی طرح بھی کچھ قلم اٹھانے سے پہلے، کسی طرح بھی اس موضوع پر مائک پر آ کر، کیمرے پر آ کر بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ رپورٹر تحقیق کر لے۔ اس حوالے سے ہم نے اس حوالے سے آپ کو مثالیں بھی دی تھی۔ اب جیسے یہ بھی ایک ہم نے اس حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم ہیلتھ ایشوز پر رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں عام خبروں میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہی ہے کہ کسی کی سنی سنائی باتوں کو یا واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر اگر کوئی میسج ملتا ہے تو ہم اس کو خبر کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اس انفارمیشن کو ہم کراس چیک کر سکتے ہیں۔ خود ڈیجیٹل ایسے ٹولز آ گئے ہیں، جیسے آپ کو اگر کوئی ویڈیو مل گئی ہے آن لائن، کسی نے آپ کو واٹس ایپ پر بھیجا ہے یا فیس بک پر کسی نے شیئر کیا ہے، تو آپ اب چھوٹے چھوٹے ایسے ایپس آ گئے ہیں، ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جس کی مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں
کہ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو یا تصویر جو کہ آپ تک پہنچی ہے، جس کی آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں، جس کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے آپ کراس چیک کرنا چاہتے ہیں، آن لائن آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یہ تصویر کب، کہاں لوڈ کی گئی اور اس تصویر کی کیا تفصیلات ہیں۔ ایسے ہی ویڈیو کے حوالے سے بھی یہ سہولت موجود ہے۔ اور آپ طلبا، حالانکہ یہ ایپس، یہ جو سافٹ ویئر ہیں ہمارے نصاب میں شامل نہیں، لیکن ہمارے نصاب میں تو کہیں بھی گوگل میٹ استعمال کرنا ہم نے کہیں کسی کلاس روم اٹینڈ کر نہیں پڑا۔ بتایا گیا کہ گوگل میٹ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور یہ اتنے یوزر فرینڈلی ہے، اتنے آسان ہے کہ کئی طلبہ ایسے ہیں جو رورل بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن وہ بھی بڑی آسانی سے گوگل میٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فون ہے، تو اسمارٹ فون کے حوالے سے کسی بھی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے، جیسے جو خاص طور پر انڈیا میں سب سے زیادہ جو مقبول برانڈ ہے یا سب سے زیادہ جو بکنے والے فون ہے ریڈمی، تو کبھی بھی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جو فون ہے وہ صرف شہری علاقوں میں مقیم، یعنی جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، سٹیز میں، اس پہ ہم کنسنٹریٹ نہیں، مطلب اس کے بنانے والوں نے اس کو اتنا آسان اس کا استعمال رکھا ہے کہ کوئی بھی فرد اس کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اب رہی بات، اس میں بعض ایسے بھی آپشن آ گئے ہیں، اگر آپ اس کو آن رکھتے ہیں، جیسے فون کا جیو پوزیشن ہوتا ہے، وہ آپ جاننا چاہتے ہیں، IMEI کا ایک نمبر ہوتا ہے جو ہر فون کے لیے الگ ہوتا ہے، ان نمبروں کے ذریعے سے بھی آپ، اگر آپ کا فون گم ہو جاتا ہے تو اس کی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، یا کہیں کسی دوسرے سم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، گوگل کے ساتھ اس کو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، MI کا اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسے بھی سافٹ ویئر موجود ہیں یا ایسے بھی اس میں آپشن موجود ہیں، اگر آپ اس کو انیبل کر دیں، یعنی اس کو آپ آن کر دیں، تو وہ فون سوائے آپ کے دوسرا کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ فون ضرور کسی کوئی دوسرا اگر لے بھی لے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے حوالے سے آن لائن ڈاٹا بیس بھی آ گیا ہے کہ جس کسی، تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کسی کلاس روم میں کسی کو نہیں بتائی جا رہی، اسکول کے بچے بھی فون استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو سافٹ ویئر کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی فوٹو پہنچتی ہے، کوئی ویڈیو پہنچتا ہے، اور آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کراس چیک کرنا چاہتے ہیں، تو تب آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ اس کو آپ چیک کریں گے، اس کے بعد آگے فارورڈ کریں گے۔ یہ تو عام خبروں کے حوالے سے ہوگا۔ جب ہم ہیلتھ جرنلزم کے حوالے سے بھی کہیں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کسی گاؤں میں جب ویکسینیشن ڈرائیو ہوا تو ویکسین لینے والے سبھی لوگ بیمار ہو گئے، یا بعض جو ویکسین لیے تھے ان کا دیہانت ہو گیا، وہ گزر گئے، اس طرح کی نیوز ملتی ہے، تو آپ کو چیک کرنا ہے۔ چیک کرنے کے لیے کہاں پر جائیں گے؟ گاؤں والوں نے کہا ہے تو کیا آپ اس کو رپورٹ کر دیں گے، یا آپ جو قریبی پولیس اسٹیشن ہے اس سے چیک کریں گے؟ قریبی پولیس اسٹیشن یعنی جو ایریا کا پولیس اسٹیشن ہے، آپ کے قریب میں آپ کے شہر کا پولیس اسٹیشن ہے، تو آپ وہاں جا کے پوچھیں گے تو وہ لوگ تو یہی جواب دیں گے ہمیں نہیں معلوم، تو آپ اس کی بنیادوں پر رپورٹ نہیں لکھ سکتے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے جس کسی ایریا سے آپ کو اطلاع ملی کہ وہاں پر ویکسینیشن کے بعد کسی ویکتی کی موت ہو گئی ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ پولیس سے پوچھیں گے تو پولیس بھی، سر ہم نے تو پولیس سے پوچھ کر رپورٹ کیا ہے، لیکن پولیس بھی آتھرائز نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ میڈیکل ایشو ہے۔ جو اطلاع آپ تک پہنچی ویکسینیشن لینے کے بعد، پولیس بھی یہ کہے گی کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہاں ہمیں بھی شکایت ملی ہے، تو کیا آپ لکھ دیں گے ہاں بھائی پولیس کو بھی اس حوالے سے شکایت ملی ہے؟ شکایت تو پولیس کے پاس بہت ساری آتی ہیں، وہاں پر ویکسینیشن کے حوالے سے آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو پولیس کا ورژن بھی لیجیے گا، لیکن ساتھ ہی اصل جو ورژن چاہیے آپ کو اس ہیلتھ سینٹر کے انچارج کا ہونا ہے، اس ڈاکٹر کا ہونا ہے، وہ میڈیکل اسٹاف کا ہونا ہے جن کے ہاں اس طرح کی شکایت رپورٹ کی گئی، تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو کچھ لیڈ ملے کہ نہیں وہ اصل مسئلہ کچھ ایسے تھا کہ پہلے سے ہی اس ویکتی کی طبیعت خراب تھی، یا جب وہ ویکسین، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی کسی کی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، مختلف دیگر امراض سے مرتے ہیں، ہو سکتا ہے جب وہ ویکسین لینے پہنچا تھا اسی وقت اس کو کسی طرح کا دورہ پڑا، موت واقع ہوئی۔ تو یہ اس طرح کا جو ٹیک کیئر کرنا ہے، جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی آپ کو خاص طور پر ہیلتھ کے ایشو پر جب آپ رپورٹنگ کریں گے آپ کو اس کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ویکسین کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غیر ضروری تحفظات ہوتے ہیں کہ یہ جو ویکسین بنائی، ایسا نہیں کہ صرف کرونا کی ویکسین کو لے کے، اس سے پہلے جب جو مختلف بیماریوں کے لیے ویکسین مارکیٹ میں آئی تھی، ویکسین جب بازار میں روشناس کی گئی، ویکسین جب دواخانوں سے دی جانے لگی، ویکسین جب ہمارے سواستھ کیندر پر ملنے لگی،
اس وقت بھی بہت سارے لوگوں میں، ایسے نہیں کہ کسی ایک کمیونٹی، بلکہ ہر کمیونٹی سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے، جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، جو ناخواندہ تھے. اب آپ ناخواندہ اور تعلیم یافتہ تو چھوڑ دیجیے، اب کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے شہری علاقوں میں جو تعلیم یافتہ بھی ہیں، بٹ اسٹل دے ہیو اسٹرانگ ریزرویشن. آج بھی انہیں اس حوالے سے ویکسین کو لے کے طرح طرح کی باتیں ہیں. تو یہ جو مت ہوتے ہیں، یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یہ جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ صرف جو لوگ جاہل ہیں یا ان پڑھ ان تک ہو، بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ویکسین کو لے کر بھی شروع سے ہی رہا ہے کہ یہ ویکسین ایک خاص کمیونٹی کے خلاف بنائی گئی ہے، اس ویکسین سے خاص کمیونٹی کو نقصان پہنچنے والا ہے، یہ ویکسین جب لے لی جائے گی تو وہ خاص کمیونٹی، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک خاص ورگ کے لوگوں کو یہ ویکسین دی جانی ہے، اس کا مقصد ان کی جو آبادی بڑھ رہی ہے اس آبادی کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے جب آپ وہ کریں گے. ایڈورس افیکٹ کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ ایڈورس افیکٹ فالوئنگ امیونائزیشن کے ویکسینیشن کے بعد جو ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہم نے اسی یونٹ میں پڑھا تھا. اور اس کے بعد کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ ہیلتھ، جیسے مطلب اسپیشلائزیشن کا زمانہ آ گیا. ابھی دنیا بھر میں کھیلوں کا ایک بہت بڑا مقابلہ جو کہ دراصل ایز پر شیڈیول 2020 میں ہونا تھا، لیکن کرونا کے جو پینڈیمک ہے اس کے سبب وہ اس وقت ملتوی ہو گیا تھا. میری مراد ٹوکیو اولمپک سے ہے. اب 2021 میں یہ ٹوکیو اولمپکس کا کھیل منعقد کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو کھیل کود کے حوالے سے جو چینلز ہیں اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کی کرکٹ سیریز چل رہی ہے، کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ سری لنکا کی سر. پاکستان بھی کرکٹ کھیل رہا ہے، پاکستان کی بھی سیریز چل رہی ہے. تو آپ دیکھ لیجیے یہ وہ زمانہ ہے اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے الگ چینل موجود ہے. آپ نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو نیوز کے حوالے سے الگ چینل موجود ہے، بلکہ نیوز میں بھی کیٹیگری آ گئی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون سی کیٹیگری ہے جو آ گئی ہے نیوز میں بھی؟ اسپورٹس جی جرنلزم. تو اس نیوز میں بول رہا ہوں، نیوز کی کیٹیگری میں مطلب اسپورٹس کی نیوز کا کوئی 24 گھنٹے والا چینل ہے؟ سر نیوز چینل اور الگ الگ ڈپارٹ کا جو ہے الگ الگ چینل ہے. جیسے نہیں این ڈی نہیں، ٹی ہم بات کر رہے ہیں نیوز چینل کی. نیوز چینل میں بھی ایک کیٹیگری آ گئی ہے، ایک اسپیشلائزیشن آ گیا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ اسی وشے کے خبروں کو کوریج دیتے ہیں. چلیے میں بتا دیتا ہوں. اب آپ لوگوں کا امتحان لینے کا جو کلاس روم میں جو امتحان ہوتا ہے اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، سلیبس ہمارا ختم ہو رہا ہے، آپ سے یہ ودا لینے کا وقت ہے. تو اس وقت ہم زیادہ آپ لوگوں کو سوالات نہیں کریں گے، لیکن ہم امید رکھتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم جواب دے دے تو یقیناً وہ آج کی ہماری اس کلاس کا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کا ٹائٹل کا حقدار ہو سر سکتا ہے. ریجنل نیوز. نہیں، نیوز ہی ہوتی ہے نا، وہ تو نیوز ہی ہوتی ہے. جس طریقے سے نیوز لینگویج بدل جاتی ہے تو نیوز. بزنس نیوز کے حوالے سے CNBC کا آواز چینل ہے. اکنامک ٹائمز کا جو ایک چینل ہے جو بزنس نیوز دیتا ہے. جس طریقے سے آپ کے نیوز چینل ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ بزنس نیوز. CNBC سنا آپ لوگوں نے؟ CNBC کا ہندی کا ایک چینل ہے آواز، انگریزی میں بھی ویسے بزنس نیوز چینل. تو اگرچہ کہ یہ خبروں کے ہی چینل ہیں لیکن بزنس کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں یا خبریں بھی پیش کرتے ہیں تو وہ بزنس مین کے یا انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے خبروں کو پیش کرتے ہیں. NDTV کا بھی ایک چینل ہوتا تھا جو بزنس کی خبروں کا خبر ہے، NDTV پروفٹ. وہ زیادہ نہیں چلا سمجھا تو، لیکن CNBC آواز ہے ہندی میں، اور CNBC کا انگلش چینل ہے، اکنامک ٹائمز کا بزنس چینل ہے. یہ وہ چینلز ہیں جو خبروں کے نیوز چینلز ہیں بٹ اسپیشلی ڈیزائن فار بزنس نیوز. These channels especially cater to the business community. آج اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہونے والا ہے، کون سا اسٹاک آنے والا ہے، پچھلے ہفتے کا اسٹاک مارکیٹ کیسا رہا. تو اس زمانے میں ہیلتھ کے حوالے سے بھی تجربات ہوئے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے بھی تیلگو زبان میں سب سے پہلے چینل شروع کیا گیا، تو اس پہ ہیلتھ سے جڑی ہوئی خبریں بھی رہیں اور پھر ہیلتھ کے ایشوز پر فیچرز الگ الگ کیے گئے.
मैगजीन्स अलबत्ता इसके मुकाबले में हमने 8-10 मैगजीन्स का तारुफ भी पढ़ा था कि ऐसे मैगजीन्स अब आ गए। अखबार के हवाले से तसव्वुर नहीं है कि हेल्थ पर अखबार निकले, क्योंकि यहाँ पर अखबार से मुराद डेली न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। तो डेली न्यूज़पेपर की तरह बिजनेस का कोई, हेल्थ का कोई डेली न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मैगजीन्स निकलते हैं। बाज़ मैगजीन्स ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए निकलते हैं, बाज़ मैगजीन जनरल होते हैं जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी सेहत से जुड़े हुए जो मौज़ूआत होते हैं वो होते हैं। दूसरा, हेल्थ मैगजीन से मुराद आम तौर पर ये भी होता है, ये बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ और इदारे होते हैं उनकी जानिब से की जाने वाली तहकीक, या फिर जो साइंसदान, माहिरीन, रिसर्च स्कॉलर्स जो कुछ लैब में रिसर्च करते हैं, तजुर्बात करते हैं, उसके नताइज को, उसके जो इब्तदाई नताइज मिलते हैं उसको पब्लिश करते हैं। तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल एक बड़ा मशहूर तिब्बी रिसाला है, तो ये बिल्कुल ये तहकीकी हवाले से होगा कि उसमें जो कुछ छपता है, जो कुछ शाया होता है, वो दरअसल मुख्तलिफ डॉक्टर्स और जो रिसर्च करने वाले हैं उनकी तहकीक पर मबनी होता है। तो इस हवाले से हमने जो हेल्थ से जुड़े हुए जो मैगजीन्स है उसका तारुफ भी पढ़ा, और फिर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है जिस तरीके से कोरोना ने अहमियत बतलाई है कि हेल्थ से जुड़ा हुआ भी जो मौजू है वो बड़ा अहम है और अहमियत रखता है। आगे चल के अगर कोई ऐसी मेरे हिसाब से कोरोना से अगर सवाल इस तरह से पूछा जाए कि कोरोना से हमने क्या सीखा है, हमने मुराद दुनिया ने कोरोना से क्या सीखा है, तो शायद अब अगर कोई नया पैंडेमिक आता है, 100 बरस पहले बताते हैं कि एक पैंडेमिक, एक वबा आई थी, तो उसने भी उस जमाने में उस तरह की तबाही फैलाई थी। कोई बता सकते हैं क्या थी 100 बरस पहले, जो 100 साल पहले जो पैंडेमिक फैला था? मैं बार बार रेगुलर क्लास सवाल पूछ ले रहा हूँ ना। सबीना बताइए। सर हेलो। जी बताइए नौशीन। सर प्लेग आया था। जी वेरी गुड। तो आज उसके बाद ये कोरोना कोविड के सबब फैलने वाली जो बीमारी है वो आई है। तो जिस वक्त प्लेग फैला था उस वक्त शायद हमारी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी या डॉक्यूमेंटेशन उतना नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का जो कोविड-19 की जो वबा है, पैंडेमिक है, इसका बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इसके मुतालिक लिखा है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब रिकॉर्ड बनना, न्यूज़ में भी ज़्यादा छपा है ये, इस पर बाज़ाब्ता तहकीक चल भी रही है, लैब्स में भी काम हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काम किया है। तो कोविड से हम जो सीख रहे हैं या कोविड से हमें जो सबक मिल रहा है, अब उसका अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो आइंदा अगर इस तरह की कोई वबा आती है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो शायद हम बेहतर तौर पर उससे निपट सकते हैं, हम उसका बेहतर तौर पर सामना कर सकते हैं। क्योंकि आम तौर पर देखिए, और एक इस चीज़ को भी समझना है, आप लोगों को आगे चल के दुनिया देखनी है, दुनिया के बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है और बहुत बड़े आदमी बनना है, ताकि किसी दिन फ़ख्र से मैं भी आप लोगों की तरफ उंगली उठाऊं और बताऊं कि भाई ये जो है ना, ये बड़े वाले जो जो कोई वीआईपी है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनको पढ़ाया था। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है आप सभी से, अगर किसी दिन फ़ोन कर लो कुछ पूछने के लिए, कौन, हेलो, हेलो, ऐसा मत कीजिए। शायद मैं अपने किसी के साथ बैठकर अपनी क्या कहते हैं, अपना स्टेटस बताने के लिए फ़ोन करूँगा, तो बात कर लीजिएगा उस वक्त। तो हम क्या बात कर रहे थे किस मौजू पर? तो कोरोना से, कोविड से हमने, इस पैंडेमिक से जो चीज़ सीखी है, तो आगे चल के हो सकता है कि हम इस तरह से और ज़्यादा मैगजीन या इस तरह के और रिसर्च पब्लिकेशन हम मार्केट में तवक्को कर सकते हैं। और फिर ये वो पीरियड था जिसके दौरान जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़पेपर थे, रेगुलर रिवायती जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर थे, ट्रेडिशनल जो मीडिया, मतलब ऑलरेडी जिस तरह का भी सेटअप है, मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हमारे पास,
اور جو مین ایشوز ہیں پبلک سے کنسرن ہیں, عوام سے جڑے ہوئے ہیں, جنتا سے جڑے ہوئے ہیں, جنتا کے جو مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, بلکہ جو اپروچ ہے یا جو کنٹینٹ آپ اٹھا کے دیکھیں کسی بھی نیوز پیپر کا, کسی بھی نیوز بلیٹن کا آپ انالیسس کر لیں, تو اس میں جو نمبر آف نیوز آئٹمس ہیں جن کو کوریج دیا جاتا ہے وہ پولیٹیکل زیادہ ہوتے ہیں. عام آدمی کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کرتے ہیں من کی بات, لیکن ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا میں اس طریقے سے کوریج نہیں ملتا. تو ہو سکتا ہے آگے چل کے اب جس طریقے سے پینڈیمک نے یہ اپرچونیٹی دی ہے یا اوسر دیا ہے یا موقع ملا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نے بھی ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز کو کور کیا ہے, تو آگے چل کے ہو سکتا ہے اس مارکیٹ میں بہت سارے نئے جو ادارے ہیں وہ بھی آئیں. تو عزیز طالب علموں, یہ تو موضوعات تھے یونٹ 3 کے. یونٹ 4 میں ہم نے ایک جو اہم ایشو ہے جس کو اور ایلابوریٹ, حالانکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ آپ ایک سپریٹ ایک پرچہ ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن. تو ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن تو معلوم ہے آپ کو, ترسیل کمیونیکیشن, ترسیل. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ایک پرچہ ہے, ایک کانسیپٹ ہے, ایک تھیوری ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. کیوں کہ جو 4th یونٹ کا جو پہلا پوائنٹ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہوتے ہیں وہ دراصل اسی تھیوری سے یہاں پر لیا گیا. کیا ہے میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن عزیز طالب علم ایک کانسیپٹ ہے, ایک تھیوری ہے. ڈیولپمنٹ کے معنی کیا ہے؟ ترقی. ڈیولپمنٹ کے معنی ترقی ہے, بہتری کی جانب, اچھائی کی جانب آگے بڑھنا. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سے مراد ایسا کمیونیکیشن ہے. ڈیولپمنٹ یہ آسان شبدوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے چل کے جب آپ یہ پرچہ خود ایک پرچہ ہے, سپریٹ پرچہ جو پڑھیں گے آپ بی اے کے لیول میں اور ایم اے کے لیول پہ بھی, تو اس میں ان ڈیٹیل بتایا. یہاں پر ہم ان شارٹ اس کو سمجھ لیجیے گا. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سے مراد ایسا کمیونیکیشن, ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سے مراد کمیونیکیشن کا ایسا پروسیس جس سے ترقی حاصل ہو, جس سے ترقی کا سفر ممکن ہو. تو یہاں پر کمیونیکیشن کا استعمال ہو رہا ہے ترقی حاصل کرنے. جیسے لوگوں میں بہت زیادہ تحفظات ہیں, ریسسٹنس ہے, نہیں بھائی ہم ویکسینیشن نہیں دیں گے, لیکن میڈیا کیا کر رہا ہے, مسلسل کیمپین چلا رہا ہے. آپ طلبا نے بھی کیمپین دیا تھا, کیمپین چلا تھا کہ بھائی ویکسین لینی چاہیے, ویکسین لینی چاہیے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کس چیز کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ویکسین لینی چاہیے. کیوں لینی چاہیے؟ ہمیں اپنے سواستھ اور اپنے چاہنے والوں کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویکسین لے لیں. ہم ویکسین لیں گے تو ہم بھی سیف رہیں گے, ہمارے فیملی والے بھی سیف رہیں گے. تو یہ جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے یہ بھی ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں آتا ہے. کیسے کہ جب لوگ ویکسین, پہلی چیز لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں ہے تو لوگ نہیں لے رہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر, یو آر یوزنگ یور موبائل فون, یور یوٹیوب چینل اور یور واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں آپ. اس کے ذریعے سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ وی شوڈ ٹیک ویکسین, وی شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ, ہمیں ویکسین لینی چاہیے, ہمیں ویکسین لینی چاہیے. یہ بات سبھی دہرا رہے. تو یہ کیسا ترقی ہو گئی؟ تو یہ ایسے ترقی ہوئی کہ جو لوگ, جو ویکتی جب ویکسین لے گا تو لازم بات ہے وہ بیماری سے بچے گا. جب وہ بیماری سے بچے گا تو وہ اپنی فیملی کا اگر ارننگ ممبر ہے تو وہ لازم بات ہے فیملی کی جو ارننگ ہے اس کو کنٹینیو کرے گا. اگر وہ فیملی میں پڑھنے والا ممبر ہے تو لازم بات ہے وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گا. اگر کوئی ویکتی ویکسین نہیں لیتا ہے اور وہ اس فیملی کا ارننگ ممبر ہے اور وہ کرونا کے سبب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے, تو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ انڈیویجول اس کا جو لاس ہے وہ اس کی فیملی کے لیے لاس ہے. ہو سکتا ہے فیملی میں جو بچے ہیں وہ پڑھائی جاری نہ رکھ سکیں جب گھر کا جو ارننگ ممبر ہے وہ چلا گیا ہے. تو آپ دیکھیے, تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے, آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ترقی کیسے ہو رہی ہے وہ میں بتاؤں کہ لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے. سوچ کیا بدل رہی ہے کہ نہیں بھائی ہمیں بھی ویکسین لگانا چاہیے. جب لوگ یہ سوچ کے ویکسین لگائیں گے تو انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں تو وہ فیملی سیو ہو جائے گی. جب ایک فیملی سیو ہوگی تو یعنی اس گھر سے اب کوئی بیمار پڑ کر دواخانہ نہیں جائے گا. وہ دواخانہ جہاں پر سرکار کی جانب سے فیسلٹیز دیے جا رہے ہیں, اگر وہ پرائیویٹ ہسپتال میں جا رہا ہے تب بھی وہاں پر جو انڈیویجل فیملی ہے اس کا خرچہ ہو رہا ہے تو وہ بھی بچ سکتا ہے. تو اس پس منظر میں دیکھیے گا کہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سے مراد
کمیونیکیشن کا ایسا استعمال، اس کا ایسا پریوگ جس کی سہایتا سے، صحیح بتا رہے ہیں، جس کی مدد سے جی کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کی سوچ کو بدلتے ہیں. جیسا کچھ بتا رہے ہیں آپ، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ نثارت تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہے ہیں. جواب کیوں نہیں آ رہا؟ آ رہی ہے سر. ماشاء اللہ آواز بھی اچھی آ رہی ہے آپ کی. عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے چلے گئے جسارت، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو کچھ آپ نے غذا کا استعمال کیا ہے اس کے سبب آواز بھی اچھی نکل رہی ہے. کہاں تھے ہم؟ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ سر آپ بتا رہے تھے کہ کمیونیکیشن ایک ایسا استعمال کرنا ہے جس کی مدد سے مطلب کوئی چیز ترقی کی جانب جائے یا ترقی کا سفر ہم طے کریں. جی آپ بتا رہے تھے. تو ترقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس بڑھ جانا ہے، اور ترقی کو ان معنوں میں دیکھیے کہ اگر کمیونیکیشن کے پروسیس سے آپ ویکسین لگاتے ہیں، آپ کی زندگی بچ جاتی ہے، تو آپ کی زندگی کا بچنا آپ کو کمانے کے قابل رکھتا ہے. آپ کمانے کے قابل رہیں گے، آپ زندہ رہیں گے تو آپ کمائیں گے، آپ آگے کی زندگی جی سکیں گے. تو یہاں پر ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سے مراد، مطلب عام طور پر یہ دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ سے مراد ترقی. تو ترقی کو ناپنے کا، ماپنے کا، میجر کرنے کا جو پیمانہ صرف پیسے نہیں ہوتا. یہاں پر آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ انسانی صحت کا تحفظ. انسان صحت مند رہے گا تبھی وہ تعلیم بھی معافی انسان جب صحت مند رہے گا تبھی وہ تعلیم بھی حاصل کر سکے گا. انسان جب صحت مند رہے گا تبھی وہ کمانے کے قابل ہو سکے گا. انسان جب صحت مند رہے گا تو تب وہ نہ اپنے گھر والوں پر بوجھ رہے گا، نہ ملک پر وہ کسی طرح کا بوجھ بنے گا. اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ مختصر سے تعارف اتنا آپ طلباء کے لیے کافی ہے. کیوں کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں اس چیز پر بھی زور دیا گیا کہ ترقی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، جتنے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، ریسورسز کو کیا بولیں گے، جیسے کوئلہ ہے، کوئلہ انسان بنا نہیں سکتا، اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور زمین سے ہم کھود کے نکال سکتے ہیں. کہیں لیب میں کوئلہ نہیں بن سکتا. کوئلے کا ہم کس طریقے سے استعمال کریں کہ الیکٹریسٹی کی جنریشن کے لیے ہم جس طریقے سے تھرمل پلانٹ ہے، اور یہ جو تھرمل پلانٹ ہے یہ کس طریقے سے مسلسل دھواں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ فضا میں خارج کرتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر اب 21ویں صدی میں، مطلب 20ویں صدی میں ہی یہ نظریہ عام ہوا ہے کہ ہم جس طریقے سے پیٹرول ہے یا زیر زمین جو انڈر گراؤنڈ منرلس ہیں، اس کا جس طریقے سے جس بڑے پیمانے پر ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جھارکھنڈ ہو، چھتیس گڑھ ہو، یا گوا کے حوالے سے بھی بیچ میں بہت ساری خبریں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے کیا کیا کہ جب زمین میں کوئی منرل نکل رہا ہے تو اس کو اتنا نکال رہے ہیں کہ اطراف کے جو علاقے ہیں جہاں سے ہم مائننگ کر رہے ہیں وہاں کی جو زندگی ہے، وہاں کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ کنٹامینیٹ ہو رہا ہے، مطلب وہ پانی خراب ہو رہا ہے. جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے. مطلب کیا چاہیے کہ کارخانے بنانا ہے تو کارخانہ لگانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، جنگل کاٹ رہے ہیں. شہری آبادی، شہروں کو بسانا ہے، جنگل کاٹ رہے ہیں. برج بنانا ہے، جنگل کاٹ رہے ہیں. ایئرپورٹ کا ایکسپینشن ہونا ہے، نیا ایئرپورٹ بنانا ہے، جنگل کاٹ رہے ہیں. تو یہ جنگل کا مسلسل کٹاؤ کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر موسم پر بھی پڑا ہے. جیسے بہت سارے جو رپورٹس ہیں، بہت ساری جو تحقیق ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے خاص طور پر بنگلہ دیش میں جو سیلاب کا پانی آ جاتا ہے، جو بارش کے موسم میں، مانسون کے موسم میں جو بار بار جو سطح سمندر سے جو قریب علاقے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں، پانی وہاں پر آ رہا ہے. تو یہ پیشیاسی کی گئی کہ دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں جو کیا ہوگا، جو گلیشیئر، دنیا کے بحر منجمد شمالی جو برف ہے دنیا میں
جو انٹارکٹیکا میں وہ مسلسل جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کے سبب وہ پگھلتی جا رہی ہے. جب برف پگھل رہی ہے تو اس کا پانی سمندروں میں مل رہا ہے, اور جب یہ پانی مسلسل سمندروں میں مل رہا ہے تو جو سمندر کا سی لیول ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. جب سی لیول بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جو سمندر سے قریبی علاقے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں, وہ پانی میں جاتے جا رہے ہیں. تو یہ سارے کیا ہے کہ ترقی کے لیے درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے کہ ہم نے کارخانے کھول لیے, ہم نے فیکٹریاں لگا دی, اور ان فیکٹریوں سے جو نقصان پہنچانے والی جو گیسز ہیں, درجہ حرارت میں اضافہ, ٹیمپریچر بڑھانے والی جو گیسز ہیں وہ مسلسل نکل رہے ہیں, اور جب یہ فضا میں پھیل رہے ہیں تو اس کے سبب سے جو سرد علاقے ہیں جہاں پر برف جمی ہوتی وہاں سے وہ برف پگھلنے لگی ہے, اور جب برف پگھل رہی ہے تو لازمی بات ہے ان کا پانی دوبارہ سمندروں میں جا رہا ہے. اور جو جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے اس کے سبب کیا ہو رہا ہے, اس کے سبب جو ایکولوجیکل بیلنس ہے وہ بیلنس ٹوٹ رہا ہے. اس پس منظر میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یعنی ایک تو ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن جہاں پر کمیونیکیشن کا استعمال ترقی کے لیے کیا جاتا ہے. دوسرا جو نظریہ ہے یہ ترقی کے لیے خاص طور پر ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے تحت اگرچہ کہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے, یہاں پر یہ چیز سمجھنا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کا کمیونیکیشن سے لاس تعلق نہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے مراد ایک نقطہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ترقی کے لیے جس طریقے سے ہم مسلسل پیٹرول نکال رہے ہیں تو پیٹرول کے یہ ذخائر جو ہیں یہ کب تک چلیں گے, اور پیٹرول جب گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے, گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے یہ کس طریقے سے جو فضائی آلودگی ہے, ایئر پولوشن کو بڑھا رہا ہے. اس حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور پھر ایئر پولوشن جب بڑھتا ہے تو لوگوں میں دمے کی بیماری بڑھ رہی ہے, تنفس جو سانس لینے کا ہمارا جو عمل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, لوگوں میں الرجی بڑھ رہی ہے. تو یہاں پر جو پہلا نقطہ آپ لوگوں کو اس یونٹ میں پڑھایا گیا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یعنی یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ایک رپورٹر کو جو ہیلتھ جرنلزم کی پیٹ کرنے جا رہا ہے, جو ہیلتھ جرنلزم پر رپورٹنگ کرنے جا رہا ہے, کہ دنیا میں سسٹینیبلٹی اب تک بہت ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, لیکن اب احتیاطی تدابیر اختیار کیا. تو اس پس منظر میں سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ نقطہ بتایا گیا ہے کہ ترقی ہو لیکن یہ دیر پا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ زمین میں جتنے معدنیات ہیں وہ نکال لیں, آنے والی نسلوں کے لیے, فیوچر جنریشن کے لیے کچھ نہیں بچے گا. یعنی بعض کارٹون ایسے بھی بنے ہیں, بعض رپورٹ ایسی بھی آئی ہے جس طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ایکسپلائٹ کرنا استحصال کرنا, مطلب اس کا اتنا زیادہ استعمال کریں آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ 100 برس بعد لوگوں کو آکسیجن بھی خریدنا پڑے, اور لوگ جب باہر ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, سڑک پر جائیں گے, کہیں پر بھی جائیں گے, تو وہ ہمیشہ آکسیجن کا ماسک اپنے ساتھ لگانے پر مجبور ہیں. یعنی ان کو اپنی زندگی کے لیے جس طریقے سے جب اسپیس میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنا آکسیجن کا ماسک خود لگا کر اپنا آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہو جائے جس طریقے سے ہم اس دنیا میں جو نیچرل ریسورسز ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ہندوستان میں جس طریقے سے ہیلتھ کا جو سیناریو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو خاص طور پر خواتین سے جڑی ہوئی ہیں, لڑکیوں سے جڑی ہوئی ہیں, مال نیوٹریشن کی بیماری ہے, بچوں کے حوالے سے بعض ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کی صحت پر بھی توجہ دی جانی چاہیے, اگر ان پر توجہ نہیں دی گئی تو کس طریقے سے یہ مسائل کا سبب بنتی ہے. اس کے بعد 5ویں یونٹ میں ہم نے اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے پڑھا کہ یہ اینٹی بایوٹکس ہوتے کیا ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے, کب یہ پہلی مرتبہ آپ طلبا نے ماشاءاللہ سے اس وقت مجھے یاد ہے کہ اچھی طریقے سے ہوم ورک کیا تھا, سوال بھی اس حوالے سے لکھا تھا کہ سب سے پہلے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کس نے کیا تھا, کیسے کیا تھا, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یعنی فارمیسی سے ہم یہ دوا نہیں لینا چاہیے, نمبر 1 یہ بھی پڑھا ہم نے. نمبر 2 یہ بھی پڑھا کہ اینٹی بایوٹکس کے لیے اگر ڈاکٹر نے 4 دن کا کورس لکھا ہے تو ہمیں 4 دن کی پوری دوا لینی, بیچ میں 2 دن میں طبیعت ٹھیک ہونے کا کہہ کر ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بھی وہ کیا تھا. اور پھر اس میں جو تشویش کی بات ہے, جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ہو سکتا ہے یہ سوال نہ پوچھا جائے یا پوچھا جائے, کہ جس طریقے سے ہم مس یوز کر رہے ہیں اینٹی بایوٹکس کو, تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم جب ضرورت نہیں ہے اس وقت ہی فارمیسی سے لے لے رہے ہیں, اور پھر ایمرجنسی میں, مطلب کوئی ہیلتھ اللہ نہ کرے آئے لیکن ایمرجنسی آ جاتی ہے, ہیلتھ ایمرجنسی, اور اس وقت ڈاکٹر سے سمجھتے ہیں کہ مریض کو اینٹی بایوٹکس دینا ہے. اینٹی بایوٹکس دے بھی رہے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کر رہی. کیوں کہ ہم نے کیا کیا, اوور دی کاؤنٹر جب دل میں آیا ہمارے اپنی انفارمیشن کے مطابق اینٹی بایوٹکس لیے استعمال کیے, اس کی وجہ سے ایمرجنسی میں جب ڈاکٹرز بھی اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں تو وہ کام نہیں دے رہے. تو یہ بھی ایک بڑا تشویش کا پہلو ہے. اس کے بعد ہم نے
ٹی بی کے حوالے سے بات کی کہ ٹیوبرکلوسس کیا ہوتا ہے. تو آج کی اس کلاس میں یہیں پر 5ویں یونٹ تک ہی اپنی جو بات ہے اس کو رکھتا ہوں. میں نے 2-3 چیزیں بتائی تھی، لیکن آپ طلبا اپنے عید کی یوں سمجھ لیجیے کہ خوشیوں میں اتنے مگن تھے، یا عید الاضحیٰ کی اتنی بڑی ذمہ داریاں آپ کے گھر والوں نے آپ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی کہ بقرعید پر جو سارا گوشت ہے وہ آپ لوگوں کو ختم کرنا تھا. تو اس مصروفیت سے، اس ذمہ داری سے شاید آپ لوگوں کو وقت نہیں ملا. میں ایسے سمجھتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو بتا دیجیے، کیونکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک طالب علم جو کچھ امپورٹنٹ سوالات ہم نے ڈسکس کیے یا لکھے ہیں وہ شیئر کرے، وہ بھی شیئر نہیں ہوا. امتحان کا کیا پیٹرن ہونا چاہیے، مطلب جو ٹیموں کی تقسیم کا معاملہ تھا وہ بھی شیئر نہیں ہوا. تو اسی لیے میرے دل میں اس طرح کا خیال آ رہا ہے کہ آپ طلبا دراصل مصروف تھے، کہ گھر والے بڑی زبردستی کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ بھائی اب قربانی کا سارا کچھ سب کا ہے، لیکن ان لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ طلبا ہیں، تم لوگ تو اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں اچھا پڑھنا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے. تو 3-4 دن تک آپ لوگوں کو کھانے پر بٹھا دیا. تو ایسی مصروفیت میرے ذہن میں ایسی بات ہے، صحیح ہے یا غلط؟ اس وجہ سے آپ لوگ لکھ نہیں سکیں. شمع پروین، شمع پروین انمیوٹ کیجیے. شمع پروین، آواز آ رہی ہے میری؟ شمع، عبداللہ سلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا پہلا والا اسائنمنٹ کہاں ہے؟ سر آج بھیج دیں گے. 0 مارکس چڑھیں گے تو پھر جیسے بعض اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہو گیا ہے ویسے ہی ہوگا. 3rd سیمسٹر میں پہنچ جائیں گے آپ، لیکن 2nd سیمسٹر میں فیل بتائے گا. سر آج بھیج دیں گے. میں ابھی شمع، آپ سے بھی یہی پوچھنا تھا میرے کو. اور کون صاحب ہیں؟ شاہد الحسن بھی جیسا ابھی تک اپنا پہلا والا اسائنمنٹ نہیں بھیجے. شہاب الدین، یس سر. کیوں بھائی؟ آپ بولتے نا تھا گھر والوں کی کہ بھائی اتنا سارا گوشت میں نہیں کھا سکتا اکیلے، ایسی زبردستی مت کرو. کیوں ذمہ داری لے لی آپ؟ سارا گوشت آپ ہی ختم کریں گے. نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود سے بزی تھے اور لکھنا. جی عظمیٰ بتائیے. سر 2nd سیمسٹر کا ایگزام کب سے شروع ہوگا؟ جی سر 2nd سیمسٹر کا ایگزام کب سے شروع ہوگا؟ اچھا، نہیں ڈیٹ نہیں معلوم. البتہ ٹیچر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگوں نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا ہے، تو میں تو اپنی رپورٹ دے دیا ایگزام برانچ کو کہ بھئی ہاں میں نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا ہے. تو یہ پوچھا گیا کیا آپ نے سارے یونٹ ختم کیے، تو میں بولا سارے یونٹ میں نے ختم کیے ہیں. وہ مطلب میرے حساب سے کوشچن پیپر سیٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تھوڑا سا جو ایسیس کرتے ہیں وہ والی رپورٹ مانگی گئی. تو مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ دے آر پریپیئرنگ فار ایگزامس. But when they are going to conduct the exams and announce the exams, I have no idea. But میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے ہم ہماری ڈیڈ لائن کے حساب سے چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو آ کے لاسٹ جو سو کلاسز لے کے سر پہ 8 دن 10 دن میں وہ کرے، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو اب لیٹ جو دیں گے تو پھر آپ سمجھ لیجیے کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں وہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. تو اس حوالے سے میں نہیں چاہتا کہ ہم لیٹ ہیں. ایگزام برانچ جو بھی ڈیڈ لائن لگائے ہم ان سے پہلے ایڈوانس میں ہی یہ کام کریں گے. ہمارے جو انٹرنل ہے اس کے مارکس بھی ہم ریڈی کر لیں گے. پھر جیسے ہی سبمیشن کی ڈیٹ آئے گی ہم اس کو سبمٹ بھی کر دیں گے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ دوسرے ٹیچرس کا ابھی لیٹ چل رہا ہے تو ہم میرے لیے بھی لیٹ دیں گے، تو میں پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسی لیے یاد دلا رہا ہوں، جیسے شمع ہے، عبداللہ ہے، شاہد الحسن ہے، یہ مجھے یاد ہے. اور بھی کوئی اگر طالب علم ہے جس نے ابھی تک اپنا پہلا والا اسائنمنٹ جمع نہیں کیا ہے تو اس سے میری
रिक्वेस्ट है। आप फिर बाद में मैं शायद मदद नहीं कर सकूँगा, तो अब भी दे दीजिएगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तालिब इल्म सिर्फ ये इंटरनल की वजह से फिर उसको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। जितना जैसे मार्क्स जो तलबा पिछली मरतबा लेट सबमिट किए थे, उनके मार्क्स मुझे नहीं मालूम अपडेट हुआ उस्मा नहीं हुआ सर अभी तक। हाँ, तो उसमें मेरे हिसाब से एग्जाम ब्रांच की ये पॉलिसी है कि ऐसा बाद में दिए तो अपडेट होता नहीं। अब अगली मरतबा जब भी आप लोगों का मेमो वगैरह बनेगा उस वक्त वो अपडेट करेंगे, मुझे ऐसा समझा जाता है। वरना मैं तो उसको कोऑर्डिनेटर को, हेड सर को ईमेल पर फिर हार्ड कॉपी बोले हार्ड कॉपी को ही भेजा, बहुत लेंथी प्रोसेस है वो। अब अच्छा, दूसरी तरफ स्टूडेंट भी इस चीज़ को मेरे हिसाब से नहीं समझ सके। तो अब सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास पिक्चर पूरी क्लियर है कि कैसे आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए। लेकिन इत्मीनान रखिए कि जिन लोगों के वो गए हैं वो पास में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा लेट सबमिशन का ऐसा फिर रिजल्ट नहीं निकालती, सिस्टम जो है। अब ये और बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो आ जाए, लेकिन वो आपके रिकॉर्ड में आ गया तो जब भी आपका फाइनल मेमो आएगा तो उसमें वो आपको ड्यू नहीं बताएगा, फेल नहीं बताएगा, वहां पर आपको प्रमोटेड नहीं बताएगा, बल्कि वहां पर आपके मार्क्स ऐड होंगे। तो उससे हमारी सीख ये है कि हम इस सेमेस्टर के दौरान बिल्कुल या किसी तरह की कोई कोताही नहीं करेंगे। कोई सवाल हो तो बताइए, क्योंकि अब अकमल भी आज की क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को वो डेट भी दे देनी चाहिए। अकमल लीडर भी हैं, लेकिन लीडर का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने, उन्हीं का मोबाइल फोन आप लोगों को मिला था, तोड़ देते लीडर को। ये जनता का जो लीडर होता है, नेता होता है, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए। उसी का फोन आप लोग वो कर दें, कितनी गलत बात है जी। सर जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली जी पूछती नहीं है कि मतलब सामने वाले का धर्म क्या है, उसी तरह से चोर करने वाले ये भी नहीं पूछते ये फोन किसका है, लीडर का है या टीचर का है या किसका है। लेकिन आपको गोली की बात करें तो मुझे गोली याद आ रही है। ये गोली का ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं अक्सर हर तालिब इल्म से कहता हूँ कि भाई आप रोज़ाना की बुनियादों पर आपको अखबार पढ़ना है, तो ईमानदारी से अगले 1 मिनट के दौरान हैंड रेज कर दीजिएगा जिन लोगों ने अखबार पढ़ा है। हम गोली की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने आज का अखबार पढ़ा है वो अपने हैंड रेज कीजिएगा। यूज योर ऑप्शन ऑन योर मोबाइल रेजिंग हैंड एंड रेज योर हैंड इफ यू हैव रेड टुडेज न्यूज़पेपर। अगर आपने आज का अखबार पढ़ा है तो बराए करम हैंड रेज वाला ऑप्शन इस्तेमाल कीजिएगा। देख लीजिए, एक भी हैंड रेज नहीं हुआ है। तो ये जो मामला है ना, आपको मालूम मिलिट्री में और इवन पुलिस में भी एक शेड्यूल होता है कि हर इतने दिन बाद जो फौजी होता है या पुलिस का जवान होता है उसको फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग में जाना होता है और फिर जब इनकी ड्यूटी भी पड़ती है, जैसे फर्ज के लिए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर फौजियों की जो ड्यूटी पड़ती है, आमतौर पर शिकायत होती है, शेलिंग होती है। पाकिस्तान क्या करता है, शेलिंग करता है, तो इंडिया उसको रिटेलिएट करता है। तो उस दौरान भी क्या होता है कि आपको चुस्त खड़ा होना होता है। जैसे ही आपको अगर ऑर्डर मिले फायर करो तो उस वक्त आपको फायर करना होता है। आप ये सोच के वहां पर खड़ेंगे, अरे कल तो मैं यहाँ पर खड़े होकर फायर किया था, तो वहां पर आज कोई नहीं होगा, क्यों फायर करूँ नहीं। तब क्या होगा, दुश्मन की गोली आपको लगेगी। और जो तालिब इल्म रेगुलरली डेली रोजाना की बुनियादों पर ये प्रैक्टिस नहीं करता, कौन सी प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो उसको मारने के लिए गोली भी शर्माती है। गोली ये बोलती है, बंदूक की गोली, कि ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि ये जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, रोजाना अखबार नहीं पढ़ते, तो मैं एक गोली से एक स्टूडेंट को नहीं मारूंगी। वो बोलती है मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो ये एक गोली ही सबके लिए काफी हो जाती है, उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो रोजाना की बुनियादों पर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो अकमल ने गोली की बात की, तो मैं बोलूँ कि गोली भी शर्माएगी, अरे इन लोगों को मैं क्यों मारूं। और ऐसा हिसाब हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करी, गोली बोलेगी कि
मारने की एक्टिंग करो आप, ये खुद ही गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग नहीं है ये लोग, अपने जो टाइम टेबल है, डेली टाइम टेबल, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो गोली बोलेगी कि सेव योर, मतलब बंदूक को बोलेगी कि क्यों गोली वेस्ट करते हो, आवाज निकालो सिर्फ, वो समझेंगे गोली चली और फिर वहीं पर वो खत्म हो जाएंगे। तो अजीज तालिब इल्मों, ये वाली जो प्रैक्टिस है, क्लास हो ना हो, एग्जाम हो ना हो, ईद हो, बकरीद हो, न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आपकी आदत है वो नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी की अलामत है और न्यूज़पेपर से ही शुरू होना चाहिए। सर मैं तो टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, व्हाट्सएप पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको अपडेट करता हूँ, नहीं, पहली जो सीढ़ी होती है फर्स्ट क्लास में, जिस तरीके से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ना, वैसे ही जर्नलिज्म की फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट को ये जो सिखाया है, ये चीज़ ज़रूरी है, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट नहीं है तो फिर उसके लिए आगे चल के कहीं भी जाए तो काम करना मुश्किल होता है। इवन टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स में भी आपको मालूम है पूरे न्यूज़पेपर्स मंगवाए जाते हैं डेस्क पर, तो बगैर न्यूज़पेपर के स्टूडेंट अपने दिन की शुरुआत ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ईद थी इसीलिए छुट्टी, तो ऐसे नहीं होता ना, हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि भाई ईद थी इसीलिए 24 आवर न्यूज़ चैनल है तो उस पर छुट्टी आती, क्योंकि ईद थी, फेस्टिवल था, इसीलिए आज नो न्यूज़ बोल गया, नहीं आता ऐसा, एक मिनट के लिए भी वहाँ पर गैप नहीं आता। तो उस चीज़ को जहन में रखिएगा। और फिर ये डेडलाइन जो है सो आज कम्युनिकेट करना है आप लोगों को कि ये जो सेकेंड असाइनमेंट है वो कब तक सबमिट होगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने सवालात आप लोगों ने अब तक क्लासेस के बाद या क्लासेस के दौरान लिखे, जैसे 2-1 के नोट्स, जैसे वैक्सीन कैसे काम करती है, हर्ड इम्यूनिटी क्या है, गूगल क्लासरूम में भी इस पर कुछ छोटे जो नोट्स थे वो मैंने उर्दू में शेयर किए थे, तो वहाँ भी देखिएगा, 2 सवाल तो वहाँ पर होंगे, बकिया जो सवाल थे क्लास में हमने डिस्कस किया उसको हम ले लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द क्लास वोटेड के भाई सर हम वीडियो की शक्ल में ही असाइनमेंट देंगे, तो फिर टीम डिवाइड कर लीजिए और काम कीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, कल तक आप ये बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, नहीं होता है तो फिर हम रिटन फॉर्मेट में एग्जाम ले लेंगे। क्योंकि अब ये मेरे हिसाब से शायद वो आपके क्लास लीडर भी गैर हाजिर थे, थोड़ा ईद की वजह से आप लोग भी मसरूफ तो नहीं दिए, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो आपको आज क्या करना है, व्हाट्सएप में वो सारे सवालात जो इम्पोर्टेंट के तौर पर हमने लिखे थे वो आपको शेयर करने हैं उर्दू में सबके लिए, और याद रखिए इम्तिहान उर्दू में ही लिखना है तो उर्दू में ही वो शेयर होगा। नंबर 2, डेडलाइन बता दीजिए फॉर योर सेकेंड असाइनमेंट, क्योंकि थर्ड तो हम ले रहे हैं, 2 ही असाइनमेंट, तो ये दोनों में भी आप लोगों की अटेंडेंस जरूरी है, इसीलिए मैं सलाम को भी बोला, शमा परवीन को भी बोला, शाहिदुल हसन को भी बोला कि वो लोग अपना फर्स्ट असाइनमेंट मिस करें हैं और उसको जमा कर दीजिएगा। और फिर सेकेंड असाइनमेंट की भी डेडलाइन बता दीजिए। इतनी चॉइस दे रहे हैं हम, अपनी तरफ से थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर, चॉइस दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी जवाब नहीं आता है तो फिर हम अपने तौर पर डेट देंगे, उसमें फिर आपको कोई रियायत नहीं है। तो सोचिएगा और इस हवाले से होमवर्क कीजिएगा। बेहद शुक्रिया, अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। अब्दुल्ला सलाम, इशारत अली, अजीजुर रहमान, मोहम्मद अशरफ, अरशद तब्रेज़, कली, शहाबुद्दीन, फौजिया मुकर्रम, मोहम्मद शमशाद आलम, सादिया तहसीन, शमा परवीन। चलिए यहीं पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।